بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شب معراج کی رات وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن گھرانے کے وسیلے سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ شب معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں تک سیر کروائی، یعنی سفر کرایا، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار انعامات اور قرب الہی کے خاص مواقع عطا کیے گئے۔ شب معراج کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کا شرف بخشا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اپنا محبوب کہہ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تمام نبیوں سے اونچا ہے، اللہ کا محبوب نبی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سفر میں آسمانی عجائب اور مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا موقع ملا، جو آپ کی عظمت اور مقام کی نشانی ہے۔ شب معراج مسلمانوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے اور عبادت کرنے کی اہمیت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ رات بڑی خاص ہے۔ اس رات میں اللہ کا جتنا زیادہ ذکر ہو سکے، عبادت ہو سکے، نوافل آپ پڑھ سکیں، صدقہ خیرات کر سکیں، آپ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ پنجتن گھرانے کے صدقے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھرے گا، آپ کے خالی ہاتھوں کی ضرور لاج رکھے گا۔ شب معراج کی رات میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کا ذکر کریں اور رب کریم سے اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں اور اپنی مغفرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے اور مغفرت طلب کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رجب کے مہینے کا آخری یہ موقع ہے جو پھر سال بعد ہمیں نصیب ہونا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس بابرکت رات کی تمام رحمتوں اور برکتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ اللہ کی انعامات کی بارش اس رات برسے گی، رب کریم کی رحمتوں کی بارش اس رات چھما چھم برسے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے آپ اپنے خالی ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کریں، اپنی خالی جھولیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیں، اپنے سروں کو سجدے میں گھرا دیں، اپنے آنسوؤں کو ندامت کی وجہ سے بہا لیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا ضرور پار کرے گا۔ تو یہ مختصر سی فضیلت تھی شب معراج کی رات کے بارے میں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس رات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو 10 نفل ہی پڑھ لیں، 10 نہیں پڑھ سکتے تو 8 نفل ہی پڑھ لیں، یعنی آپ نفل بھی پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں۔ جس طرح آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو لیٹ کر کر لیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے جائیں، نفل پڑھیں، دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے پلڑوں کو بھاری کرے گا اور رب کریم سے ہم جو مانگتے جائیں گے ہمارا نصیب اور مقدر بنتا جائے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں جو آپ نے اس بابرکت رات میں کرنا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور شب معراج کی رات کا یہ معجزہ ہے، شب معراج کی رات کی یہ برکتیں ہیں۔ عبادت کرنے کے بعد مانگا جائے، صبح کا سورج چمکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں کو ضرور عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو، ان بابرکت راتوں میں میرا ذکر کرو اور وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر مانگو، میں ضرور عطا کروں گا۔ کیونکہ رجب حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ رجب کے مہینے کا آخری یہ موقع ہے، آخری یہ رات ہے، آخری لمحات ہیں، آخری یہ گھڑیاں ہیں، ان کو ضائع نہ کریں، بلکہ ذکر خدا بھی کریں، ذکر مصطفیٰ بھی کریں، اور اپنی خالی جھولیوں سے اللہ کی رحمتوں اور خزانوں کو بھر لیں۔
عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ کی سب سے بڑی جو حاجت ہوگی، مقصد ہوگا، خواہش ہوگی، اس رات میں ضرور پوری ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے اس رات میں پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ اس رات غسل کریں، وضو کریں، پاکیزگی حاصل کریں، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھروں میں خوشبوئیں بھی لگائیں اور جس کمرے میں آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کمرے کو اچھی طرح صاف ستھرا کریں، کیونکہ یہ عبادت کی شرط ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں صلاۃ التوبہ کے۔ آپ 2 رکعت نفل ادا کریں، آپ 4 رکعت نفل ادا کریں، 10 رکعت کریں یا 12 رکعت کریں۔ صلاۃ التوبہ کے آپ نے نفل پہلے ادا کرنے ہیں، چاہے 2 کریں چاہے 12 کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نفل اس ترتیب سے ادا کریں، سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ان کلمات کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سجود جانا ہے۔ جب سجدے میں آپ نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ، تو پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کا ورد کرنا ہے۔ کیونکہ جب آپ نے نفل صلاۃ التوبہ کی ادا کرنے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگے۔ سجدے میں آپ نے 33 مرتبہ اللہم اغفر لی جب پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوسری رکعت ادا کرنی ہے اسی ترتیب سے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کا ورد کریں ہر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد۔ چاہے آپ 2 رکعت پڑھ لیں، چاہے 4 پڑھ لیں، چاہے 10 پڑھ لیں، چاہے 12 پڑھ لیں، جتنے رکعت نفل بھی پڑھیں گے، نفل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، ترتیب آپ نے یوں ہی رکھنی ہے۔ اللہم اغفر لی، ان کلمات کو ضرور آپ نے شامل کرنا ہے۔ جب آپ نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ لیں تو پھر 313 مرتبہ آپ نے اللہم اغفر لی کا ضرور ورد کرنا ہے، کیونکہ اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ اللہم اغفر لی کا ورد کریں۔ پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، مغفرت طلب کریں، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر و ذکار شروع کریں، اللہ کی عبادت پھر آپ شروع کریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے راضی ہو جائے گا تو پھر آپ کے منہ سے نکلی ہر بات ضرور پوری ہوگی۔ 313 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کا آپ نے ورد کرنا ہے، پھر 313 مرتبہ ہی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ ان تسبیحات کا جن لوگوں نے ذکر کر لیا، ان تسبیحات کو جن لوگوں نے پڑھ لیا، سمجھ لیں کہ آپ کا مقدر اور نصیب بن گیا، سنور گیا، مقدر چمک گیا، نصیب چمک گیا۔ اللہ کے حضور رو کر دعائیں کریں، کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ ان تسبیحات کو جب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اول آخر میں آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں، برکتیں مانگنی ہیں، انعامات مانگنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، پھر اپنی دنیا کی حاجت کے لیے دعائیں کریں، چاہے وہ آپ رزق کی خواہش رکھتے ہیں، دولت کی خواہش ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، خواہش ہے، آپ کا مسئلہ ہے، اللہ کے حضور پیش کریں، اللہ سے باتیں کریں، اور دعا آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اذان فجر سے پہلے پہلے آپ نے دعا مانگ لینی ہے، سجدے کی حالت میں دعا مانگیں، جس طرح بچے ضد کر کے مانگتے ہیں اس طرح آپ بھی ضد کر کے مانگیں۔ تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ندامت کے آنسو بہائیں، اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں ضرور عطا کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت عمل کو مجھے بھی، آپ تمام مسلمانوں کو کرنے کی توفیق دے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت عطا کرے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے، اور شب معراج کی رات کی تمام برکات اللہ تعالیٰ ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔